अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना ख्याल रखे होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ अच्छे अच्छे डायलॉग्स अर्तुगरुल ड्रामा से, जो कि हमें कोई मैसेज भी नहीं। तो अर्तुगरुल सीज़न 1 एपिसोड 1 से लेकर 10 तक जितने भी अच्छे डायलॉग थे जो मुझे अच्छे लगे वो मैं आपको सुनाऊंगी और उसमें थोड़ी सिक्वेंटिंग भी करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए। और तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड 1 के हम बोलेंगे सबसे पहले। अर्तुगरुल गाजी कहते हैं, जिक्र अल्लाह का हो तो लोहा भी मोम बन जाता है। माशाल्लाह क्या बात है। उसके बाद अर्तुगरुल गाजी कहते हैं, इंशाल्लाह ये तलवार जुल्म के खिलाफ ही उठेगी हमेशा। बिल्कुल सही, तलवार जो है वो जुल्म के खिलाफ उठनी चाहिए। और वैसे भी जुल्म को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, जुल्म के खिलाफ ही तलवार को उठना चाहिए। और उसके अलावा जो है हमें अपने हक के लिए बोलना आना चाहिए। बहुत अच्छा मैसेज है ये। तो एपिसोड 1 से मुझे ये अच्छे लगे थे डायलॉग्स, ठीक है, जो हमें मैसेज देते हैं, जो कि मैंने आपको बता दिए हैं। इसके बाद हम अब देखेंगे एपिसोड नंबर 2 से मुझे कोई डायलॉग अच्छे लगे, जो कि मैं भी आपको बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले सुलेमान शाह कहते हैं कि अपने काम को अहमियत देना कामयाब लोगों की निशानी है। बिल्कुल सही, जो लोग अपने काम को अहमियत देते हैं वो लोग कामयाब होते हैं। क्योंकि अगर वो लोग अपना काम छोड़ के फजूल चीज़ें करने लग जाएं तो फिर वो कामयाब कैसे होंगे। बहुत अच्छी बात है, ये भी हमारे लिए एक मैसेज है। उसके बाद दलील अमीर कहते हैं, रिस्क अल्लाह के हाथ में है, हमें उसकी ज़ात पर पूरा भरोसा होना चाहिए। बिल्कुल सही, रिस्क बेशक अल्लाह ताला के हाथ में है, तो हमें उस पर पूरा भरोसा होना चाहिए। इसमें तो कोई शक की बात नहीं है। उसके बाद हमारे पास अर्तुगरुल गाजी कहते हैं कि दुनिया जो है वो सिर्फ अपने बारे में सोचती है। इंसान समझता है कि सब कुछ उसके इख्तियार में है और यही उसकी भूल है। लेकिन करे भी तो क्या, आखिर किससे उम्मीद लगाए इंसान। कभी दौलत के पीछे भागता है तो कभी शोहरत के पीछे। नादान है, नहीं जानता कि सब कुछ बेमायनी है और फना हो जाने वाला है। और उसके बाद क्या कहते हैं जी अर्तुगरुल गाजी, सुन लिया ना आपने? तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि उसके बाद अर्तुगरुल गाजी कहते हैं कि अपनी मर्ज़ी से तो इस दुनिया में सांस लेना भी महाल है, तो फिर क्यों छोड़े हक का रास्ता। जुल्म के आगे सर कैसे झुका दें, खुदा को क्या जवाब देंगे हम, रोज़ हश्र क्या उज़्र होगा हमारे पास। बिल्कुल सही, अपनी मर्ज़ी से तो इंसान नहीं जी सकता और फिर भी हम लोग हक का रास्ता क्यों छोड़ें, सर के आगे जुल्म के आगे क्यों सर झुकाएं। हमने खुदा को जवाब भी तो देना है। मेहमान ये बात ज़रूर रहनी चाहिए। और उसके बाद अर्तुगरुल गाजी कहते हैं, पूरी दुनिया भी अगर ख़िलाफ़ हो जाए तो ये नहीं हो सकता कि हम किसी जालिम का साथ दें। बिल्कुल, अगर पूरी दुनिया भी हमारे खिलाफ़ हो जाए तो ये नहीं, हम किसी जालिम का साथ नहीं दे सकते। उसके अलावा अर्तुगरुल गाजी कहते हैं, जिस ज़ात ने जिम्मेदारी दी है वो इसे पूरी करने की ताकत भी देगा। बेशक अल्लाह ताला जो जिम्मेदारी हमें देता है उसको पूरी करने की हमें पूरी ताकत भी देता है अपने फजल से। हाइमा खातून कहती है, वक्त किस मोड़ पे ले आए ये जानना किसी के पास में नहीं है। बेशक वक्त बदलता रहता है, इंसान को नहीं पता चलता। हाइमा खातून कहती हैं कि किस्मत के लिखे को कभी कोई अपनी मर्जी से बदल नहीं सकता। बिल्कुल सही, जो किस्मत में लिखा होता है वो तो हो भी जाता है, इंसान को बदल नहीं सकता क्योंकि इंसान के इख्तियार में नहीं है। हाइमा खातून कहती हैं कि हमें इस लड़ाई को मजबूती से लड़ना है, हमें दूसरे की हिम्मत बांधनी है ताकि हमारी ताकत से दुश्मन की नींदें उड़ी रहें। बिल्कुल, जब भी हमारे पर बुरा वक्त आता है तो उस वक्त हमें मजबूत रहना चाहिए, एक दूसरे को साथ देना चाहिए ताकि हमारे जो दुश्मन हैं वो हमें कमज़ोर ना समझें। बिल्कुल, बहुत अच्छा मैसेज है। हाइमा खातून कहती हैं कि ये अल्लाह की तरफ से हमारा इम्तिहान है। इस इम्तिहान में तुम्हें शिकस्त भी हो सकती है और फतह भी। अपने हौसले को बुलंद रखना होगा। तो जब भी अल्लाह ताला की तरफ से हमारे पास कोई इम्तिहान आता है तो हमें शिकस्त जो है वो नहीं तस्लीम करनी चाहिए, हिम्मत से लड़ना चाहिए ताकि हमें फतह नसीब हो।
تو یہ ہماری ایپیسوڈ نمبر 2 کے ڈائلاگس تھے جو ہمیں میسیج دے رہے تھے کافی اچھے. تو اب ہم ایپیسوڈ نمبر 3 کی طرف جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اس میں جو ہمارے لیے اچھے میسیج ہیں وہ میں آپ کو بتاتی ہوں. ٹھیک ہے, اور آپ ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ نے اس سے کیا سیکھا, آپ کو کون سا ڈائلاگ اچھا لگا اور آپ کو کون سا میسیج ملا. اس کے علاوہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. تو ایپیسوڈ نمبر 3 ہمارے پاس آیا ہے. اس میں سلمان شاہ کہتے ہیں کہ ایک سچا مسلمان اپنے مذہب کا پاسدار ہوتا ہے. ماشاءاللہ, کتنی اچھی بات ہے. اس کے بعد ارطغرل القادری کہتے ہیں کہ سپاہی ہمیشہ تیار رہتا ہے. بالکل, سپاہی ہمیشہ تیار رہتا ہے. شہزادہ نعمان کہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. بے شک اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے, چاہے کتنے بھی برے حالات ہوں. ابن العربی کہتے ہیں جہاں سے آئے ہیں وہیں پلٹنا ہے. بے شک ہم جہاں سے آئے ہیں ہم نے وہیں پلٹنا ہے. اس کا مطلب آپ کو سمجھ آیا؟ میں آپ کو بتاتی ہوں اس کا مطلب. جہاں سے ہم آئے ہیں وہیں لوٹنا ہے. مطلب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم یہاں آئے ہیں اس دنیا میں, ٹھیک ہے, اعمال کرنے کے لیے. اس کے بعد ہم نے واپس اللہ تعالیٰ کے پاس ہی جانا ہے. اس کا مطلب یہ ہے. اور اگر آپ کو کوئی اور مطلب سمجھ آ رہا ہے تو ہم مجھے وہ بتا سکتے ہیں. ویسے اس کا اصل مطلب نہیں بنتا ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہم آئے ہیں, اللہ تعالیٰ کے پاس ہمیں لوٹ کے جانا ہے. ہم دنیا میں اچھے اعمال کرنے آئے ہیں, دوسروں کے کام آنے آئے ہیں, ٹھیک ہے, اور اپنی اصلاح کرنے کے لیے آئے ہیں. اس کے بعد ہم نے واپس اللہ تعالیٰ کے پاس ہی جانا ہے. تو ایپیسوڈ نمبر 3 ہماری ختم ہو گئی ہے. ایپیسوڈ 3 ہماری ختم ہو گیا. اب ایپیسوڈ نمبر 4 پہ ہم آئیں گے. ٹھیک ہے, اس میں سے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں نے کیا سیکھا, ٹھیک ہے, کیا سنا. تو ایپیسوڈ نمبر 4 میں ابن العربی کہتے ہیں دیکھنا یہ ہے کہ ہم نے اللہ کو سفر میں اپنے ساتھ مددگار بنایا ہے یا نہیں. اگر ہاں تو ہر منزل آسان ہو جائے گی, اور اگر نہیں تو شیطان ہمارے ساتھ موجود ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی ہم سفر میں نکلتے ہیں تو ہمیں سفر کی دعا کرنی چاہیے, ٹھیک ہے, دعا پڑھنی چاہیے, اور ہمیں اپنے مددگار جو ہے اللہ تعالیٰ کو بنانا چاہیے, کسی اور کو نہیں. ٹھیک ہے, سمجھ آ گئی نا. تو چلیں آگے جو ڈائلاگ مجھے پسند آیا وہ میں آپ کو بتاتی ہوں. ابن العربی کہتے ہیں کہ مایوسی کفر ہے اور اللہ بہت جلد ایک جنگجو بھیجے گا جو پوری دنیا میں اسلام کا پرچم بلند کرے گا. قسطن دنیا فتح ہوگا, مکہ اور مدینہ کی خدمت ہوگی. ابن العربی نے یہ فرمایا ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد ہمارے پاس ہماری ایپیسوڈ ختم ہو گئی ہے. ایپیسوڈ نمبر 4. اب ایپیسوڈ نمبر 5 کے پاس جاتے ہیں ہم. ایپیسوڈ نمبر 5 میں ہمارے پاس ابن العربی کہتے ہیں احتیاط ضروری ہے, دشمن بیس بدل کر پار کر سکتے ہیں. بالکل انسان کو ہمیشہ جو ہے ہر معاملے میں ویسے احتیاط کرنی چاہیے, چاہے وہ کوئی بھی معاملہ ہو. ضروری نہیں کہ جنگ کے معاملے میں بھی, اور ایسے زندگی کے معاملے میں بھی. جب بھی آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے یہ دشمن ہے یا کوئی ایسا انسان ہے جو آپ کو تکلیف پہنچا سکتا ہے, نقصان پہنچا سکتا ہے, تو آپ کو احتیاط کرنی چاہیے ہر لحاظ سے. اور ہمارا اگلا ڈائلاگ ارطغرل غازی کا ہے. وہ کہتے ہیں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتا ہوں. واہ, یہ کانفیڈنس کی نشانی ہے بھائی. آپ کو بھی کانفیڈنس ہونا چاہیے. آپ بھی جب کسی سے بات کرو تو آپ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کیا کرو. اٹس ریئلی گڈ, جو ہے نا, ایک اچھا سائن ہے. اس کے بعد ایپیسوڈ نمبر 6 ہے ہمارے پاس. اس میں حلیمہ سلطان ہمیں کہتی ہیں کہ ہر مشکل کا حل نکل آتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ چاہے جتنی بھی مشکل ہو, جو بھی مسئلہ ہو, اس کا حل نکل آتا ہے. دنیا میں اگر مشکل آئی ہے تو ساتھ میں حل بھی آیا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی مشکل آئی ہے اگر تو اس کا حل نہ ہو. اس کے بعد ارطغرل غازی کا ڈائلاگ ہے ہمارے پاس. چکندہ رکھتی ہے دشمن کی موجودگی, یہی تو زندگی ہے. ماشاء اللہ, کانفیڈنس چیک کرو آپ, کانفیڈنس چیک کریں آپ. اس کے بعد ابن العربی کے جو ایک شاگرد ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ڈھونڈا انہیں جاتا ہے جو کھو جائے. بالکل, ڈھونڈا صرف انہیں جاتا ہے جو کھو جائے. اگر کوئی نہیں کھویا اگر تو پھر اسے ڈھونڈنے کا کوئی فائدہ نہیں. ایپیسوڈ نمبر 7 پہ آپ آتے ہیں ہم. حلیمہ سلطان ہمیں کہتی ہیں کہ یا اللہ تیری بہت شکر گزار ہوں میں. ماشاء اللہ, اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ شکر گزار ہونا چاہیے.
حلیمہ سلطان کا ایک اور ڈائلاگ ہے، صبر کرنے والوں کا ساتھ اللہ دیتا ہے. بے شک صبر کرنے والوں کا ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیشہ دیتا ہے. اور دلیل امیر کہتے ہیں کہ مسلمان کی تلوار میں اوپر سے نیچے تک خم ہوتا ہے، جیسے الف لکھا ہو، اور یہ بہادروں کے ہاتھ میں بجلی کی طرح چلتی ہے. واہ. ارطغرل غازی کہتے ہیں کچھ پانے کے لیے ہمت چاہیے. بالکل، اگر آپ نے کچھ پانا ہے تو آپ کو ہمت چاہیے. ڈر ڈر کے آپ کچھ نہیں پا سکتے. بالکل صحیح فرمایا. اور ارطغرل غازی کا ایک اور ڈائلاگ ہے، جو قوم خواب نہیں دیکھتی وہ کچھ پاتی بھی نہیں. بالکل، جب تک آپ خواب نہیں دیکھتے آپ کچھ پاتے نہیں ہو. آپ کوشش نہیں کرو گے تو آپ کچھ پاؤ گے نہیں. کیسے؟ اور کبھی اگر آپ خواب نہیں دیکھو گے تو آپ کیسے کوشش کرو گے؟ تو اس کے بعد ہماری 7 ایپیسوڈ ختم ہو جاتی ہے. آپ 7 ایپیسوڈ نمبر 8 پہ ہم آتے ہیں. ٹھیک ہے، اس میں سلطان سلمان کہتے ہیں ایک جنگجو کا دل اپنے قبیلے کے لیے دھڑکتا ہے ہمیشہ. بالکل. اس کے بعد دلیل امیر کا ڈائلاگ ہے کہ برائی کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے، برے کام سے دور رہنا چاہیے، جیت ہمیشہ سچائی کی ہوتی ہے. بالکل، برائی کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے. یہ تو ہم اپنے بچپن سے مورل لیسن جو اسٹوریز ہم پڑھتے ہوتے تھے بچپن میں، اس میں بھی ہمیں سکھایا جاتا ہے. اور برے کاموں سے ہمیشہ دور رہنا چاہیے، یہ بھی ہمیں سکھایا جاتا ہے. اور ہمیں سچائی جو ہے اس کا ساتھ دینا چاہیے. بالکل. اس کے بعد ہمارے ایپیسوڈ نمبر 9 میں ایک ڈائلاگ ہے، میں آپ کو بتاتی ہوں. آئمہ خاتون کہتے ہیں کہ جو لوگ بھلائی کرتے ہیں اللہ انہیں اکیلا نہیں چھوڑتا. بے شک جو لوگ بھلائی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا. ایپیسوڈ نمبر 10 آگے. اب ایپیسوڈ نمبر 10 میں ارطغرل غازی کہتے ہیں بطور مسلمان میرا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حق کے ساتھ ہوتا ہے. بالکل، تو مسلمان ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ حق کے ساتھ ہے، اور حق کا ساتھ ہمیں دینا چاہیے بغیر ڈرے، بغیر کسی کی دھمکیوں میں آئے. ٹھیک ہے، تو یہ ہماری ایپیسوڈ نمبر 10 ختم ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، تو آپ ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب کر دیجیے، ہماری ویڈیو کو لائک کر دیجیے، اور کمنٹس میں ہمیں بتائیے کہ آپ کو اس میں سب سے اچھا ڈائلاگ کیا لگا، اور کس ڈائلاگ سے آپ نے کیا سیکھا. ضرور کمنٹس میں بتائیے گا، تاکہ ہمیں بھی کچھ سیکھنے کو ملے، دوسروں کو بھی سیکھنے کو ملے. لیکن آپ لوگ جو سیکھتے ہیں وہ آپ دوسروں کو بتائیں، کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ ہر انسان کا نا ہر چیز کو جج کرنے کا، اس کو سیکھنے کا طریقہ الگ ہوتا ہے. اسے انسان کو اپنی سوچ جو ہے دوسروں سے بیان کرنی چاہیے، تاکہ دوسرے بھی کوئی اچھی بات آپ سے سیکھ لیں. ٹھیک ہے، تو اپنا خیال رکھیے گا اور ہمیں دعا میں یاد رکھیے گا. ہم انشاءاللہ تعالیٰ پھر آئیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ. اللہ حافظ، فی امان اللہ.